میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے بڑے محکم قانون بنائے ہیں جس کے تحت یہ جہان گردش میں ہے، حرکت میں ہے، کہیں کسی جگہ خطا کوئی نہیں۔ هل تری من فطور، اللہ تعالیٰ خود ہم سے سوال کرتے ہیں، دیکھو تمہیں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ هل تری من فطور، دیکھو تمہیں اللہ کی کائنات میں کہیں کوئی جھول نظر آئے، کوئی اس میں تمہیں پھٹن نظر آئے؟ ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، پھر ایک دفعہ نہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، کیا ہوگا؟ ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظریں ناکام لوٹیں گی، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی کمی دکھا نہیں سکتی۔ وہ قانون جس کے ذریعے سے کائنات کا نظام چلتا ہے اس کا اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرہا، تم میرے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین کیوں منتخب کرتے ہو؟ ساری کائنات مسلمان ہو چکی ہے، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ کائنات کا اسلام کیا ہے؟ جس چیز کو جو حکم دیا وہ مان گئی، تابع ہو گئی۔ والارض فرشناہا، زمین بچھائی، بچھنے کا حکم دیا، یہ بچھ گئی۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی چارے کا حکم دیا، اس نے نکالنا شروع کر دیا۔ والجبال ارساہا، پہاڑوں کو گڑنے کا حکم دیا، وہ ثابت ہو گئے، تھم گئے۔ فاسکناہ فی الارض، زمین میں پانی کو روکنے کا زمین کو حکم دیا، پانی کو روک لے، وہ سپنج بن گئی اور اپنے مساموں میں اس نے پانی کو بھر لیا۔ اب زمین کھودو، پانی نکالو، موجود ہے۔ ھذا عذب فرات، ھذا ملح اجاج، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا پانی ہے، یہ کڑوا پانی ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ لگایا ہے، وہ پردہ نہ مٹی کا ہے، نہ پلاسٹک کا ہے، نہ پتھر کا ہے، وہ حکم الہی ہے کہ میٹھا کڑوے میں نہ جائے، کڑوا میٹھے میں نہ جائے، صرف اللہ کا حکم ہے۔ لہذا زمین میں رگیں چلتی ہیں، یہ کڑوی یہ میٹھی، یہ کڑوی یہ میٹھی، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کڑوا پانی میٹھے میں چلا جائے، میٹھا کڑوے میں چلا جائے، بیچ میں کوئی ان کے رکاوٹ بھی کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا حکم واپس لے لے تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا میں کڑوا میٹھا پانی مل جائے گا تو ہمیں پینے کو ایک قطرہ بھی میٹھا نصیب نہ ہوگا۔ آسمانوں کو بلندی کا حکم دیا، والسماء رفعها، وہ بلند ہو گئے، بغیر عمد، ستون نہیں لگائے۔ یہ چھوٹی سی مسجد میں 1 2 3 4 5 6 7 ستون لگے ہیں، 7 ستونوں پہ یہ چھوٹی سی چھت قائم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، کوئی چھت میں کوئی سوراخ نہیں ہوا، کوئی ٹوٹا نہیں، کوئی پھٹا نہیں، کوئی لف نہیں گیا۔ تو یہ کائنات کا اسلام بتا رہا ہوں۔ سورج کو چمکنے کا حکم دیا، وجعلنا سراجا وہاجا، وہ آگ برسانے لگا، والقمر نور، چاند کو ٹھنڈی روشنی کا حکم دیا، وہ ٹھنڈک بکھیرنے لگا، اسے گھٹنے اور بڑھنے کا حکم دیا، وہ گھٹنے اور بڑھنے لگا۔ والقمر قدرناہ منازل، رات کو اندھیرے کا حکم دیا، اس نے اپنے آپ کو سیاہ کر لیا، دن کو روشنی کا حکم دیا، اس نے اپنے آپ کو سفید کر لیا، ان کو آپس میں دوڑایا، چلایا، پھرایا۔ یکور اللیل علی النہار، یکور النہار علی اللیل، یولج اللیل فی النہار، یولج النہار فی اللیل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اسلام کو بتایا کہ ساری کائنات مسلمان ہے۔ جس درخت کو آم کا حکم دیا اس نے آج تک بیر نہیں نکالا، جس درخت کو امرود کا حکم دیا اس سے آج تک امرود نکلا، اس پہ آم نہ نکلا۔ جس کریلے کو کڑوے ہونے کا حکم دیا وہ آج تک میٹھا نہ ہوا، خربوزے کو سفید ہونے کا حکم دیا وہ سرخ نہ ہوا، اور تربوز کو سرخ ہونے کا حکم دیا تو وہ پیلا نہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ناریل کو 50 فٹ کی بلندی پہ لگنے کا حکم دیا، وہ زمین پہ نہ لگا۔ گوبھی کے پھول کو زمین پہ لگنے کا حکم دیا، وہ ہوا میں نہ لٹکا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور کا دانا دانا گچھا بنانے کا حکم دیا، اس نے کبھی اس کو بڑا نہ کیا، اس کو کبھی اس نے الگ الگ نہ کیا، گچھے بنا کے نکالنا شروع کیا۔ یہ کوئی لکڑی کی عقل مندی تو ہے نہیں، کیا لکڑی اتنی عقل مند ہو گئی ہے؟ ایک لکڑ بے جان اتنی عقل مند ہے تو صرف آم کی لکڑی سے آم ہی نکلے، امرود کی لکڑی سے امرود نکلے، ناشپاتی سے ناشپاتی نکلے، سیب میں سے سیب نکلے، اور سیب پر کتنے رنگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دھاریاں، سرخ بھی، سفید بھی، پیلی بھی، سبز بھی، کتنے رنگ۔ کوئی سیب اپنی طاقت سے اپنے پر بھرتا ہے، پھر مور اپنی طاقت سے ہزاروں قسم کے خوبصورت رنگ کے پرنٹ اپنے پروں پہ سجاتا ہے۔ اسے ناچنا کون سکھاتا ہے؟ اسے پر پھیلا کے نخرے کرنا کون سکھاتا ہے؟ عقاب کو جھپٹنا کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو بل کھانا کون سکھاتا ہے؟ سانپ جب حملہ کرتا ہے تو اس کے یہ حملے کی جو رفتار ہے یہ 90 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ حملہ کرتا ہے۔ یہ اسے ماں نے سکھایا یا باپ نے سکھایا؟ وہی وہ کیڑا ہے، کیڑا اس کے منہ میں زہر بن جاتا ہے، اور ایک کیڑا ہے وہ بے ضرر ہے، اس کے منہ میں کچھ بھی نہیں بنتا۔ ایک مکھی سے گند نکلتا ہے، دوسری مکھی سے شہد نکلتا ہے، تیسری مکھی سے زہر نکلتا ہے، ایک کیڑے سے غلاظت نکلتی ہے، دوسرے کیڑے سے ریشم نکلتا ہے، ایک درخت سے پھل نکلتا ہے، دوسرے درخت سے کانٹے نکلتے ہیں۔ یہ سارا اسلام ہے، ساری کائنات مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا تم بھی تو مسلمان ہو جاؤ، تم بھی تو مسلمان ہو جاؤ۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا گائے کو تو نے دودھ دینا ہے، اس سے دودھ ہی نکل رہا ہے۔ ایک دفعہ اس نے مکھی سے کہا تھا تو نے شہد بنانا ہے، اس سے شہد ہی نکل رہا ہے۔ ایک دفعہ اس نے درخت سے کہا تھا تو نے ناشپاتی کو نکالنا ہے، وہ ناشپاتی دے رہی ہے۔ تو نے آم نکالنا، وہ آم دے رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بیل کو کہا تھا تجھ سے تربوز نکلے گا، تربوز نکل رہا، تجھ سے پیٹھا نکلے گا، اتنے بڑے بڑے پیٹھے بن رہے۔ کیا اللہ کی قدرت نہیں ان پیٹھوں میں، کدوؤں میں، ترکاریوں میں، سبزیوں میں، ٹماٹر میں؟ کیا رنگ، کیا بہار! کوئی زمین کے اندر، کوئی زمین کے اوپر، کوئی زمین پر بچھے ہوئے، کوئی زمین سے اٹھے ہوئے، کوئی ہواؤں میں معلق۔ یہ ساری کائنات مسلمان ہے اور ذرا برابر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتی۔ جس اللہ نے زمین کو حکم دیا بچھ گئی، آسمان کو حکم دیا اٹھ گیا، ہواؤں کو حکم دیا چل پڑی، پانیوں کو حکم دیا بہہ پڑا، دریاؤں کو حکم دیا گڑ گئے، بادلوں کو حکم دیا تو برس گئے، اور بارش کو حکم دیا تو وہ اپنے اپنے مقام پر جا کر پہنچ گئی۔ برف کو حکم دیا آسمان سے گری، پہاڑوں پر گری، سورج کو حکم دیا وہ تپنے لگا، چاند کو حکم دیا گھٹنے اور بڑھنے لگا، پرندوں کو حکم دیا وہ اڑنے لگے۔ جس اللہ نے ساری کائنات کو مسلمان بنایا، وہ اللہ میاں چنو والوں سے کہتا تم بھی تو مسلمان ہو جاؤ۔ افغیر دین اللہ یبغون، تم کیوں میرا دین چھوڑتے ہو؟ زمین تمہاری مسلمان، آسمان تمہارا مسلمان، آنے والی سبزیاں ترکاریاں تمہاری مسلمان، تو تم کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے؟ بکریوں نے اسٹرائک کر دی ہو کبھی کہ ہمارے بچے یہ لوگ ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، آج کے بعد ہم بچے نہیں دیں گے۔ مرغیوں نے احتجاج کیا ہو کہ ہمارے انڈے روزانہ ہزاروں کھا جاتے ہیں، آج کے بعد ہم انڈے نہیں دیں گے۔ درختوں نے احتجاج کیا ہو ہمارا پھل توڑ کے لے جاتے ہیں، ہم پھل نہیں دیں گے۔ گائے نے احتجاج کیا ہو دودھ میں دیتی ہوں پی یہ جاتے ہیں، آج کے بعد میں دودھ نہیں دوں گی۔ کیا ہوا؟ یہ ساری کائنات تیرے اللہ کی غلام بن کے، مسلمان بن کے چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا میرے بندو تم بھی تو مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک فرق پڑ جاتا ہے، باقی کائنات تو جبری مسلمان ہے، وہ اس کے خلاف کر نہیں سکتے، جو اللہ نے کہا وہی کریں گے۔ ہم پر جبر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، تم اچھائی بھی کر سکتے ہو، برائی بھی کر سکتے ہو۔ اس اچھائی برائی پر تمہارے حالات بنیں گے، تم اچھا کرو گے تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے، تم برا کرو گے تمہارے حالات اللہ تعالیٰ برے کر دے گا۔ ہمارے حالات کے بگڑنے کا تعلق غلط حکمرانوں سے نہیں ہے، یا پاکستان کے مقروض ہو جانے سے نہیں ہے، یا ہماری فصل کی سنڈیاں پڑ جانے سے نہیں ہے۔ ہمارے غلط حالات، ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ حکومت کی وجہ سے نہیں، میرے آپ کی بدعمالی کی وجہ سے ہے۔ اور ہم پر جب خیر کے فیصلے ہوتے ہیں
تو اس کی وجہ بھی حکومت نہیں بلکہ ہمارے اعمال ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندو، ساری کائنات میری مان کے چلتی ہے، امن میں ہے، تم بھی میری مان کے چلو، امن میں رہو گے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ عزت کا لائے گا تو کوئی ذلت لا نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے، میرے بندو یہ بتاؤ، اگر میں تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دوں تو کوئی ہے جو بند کر دے؟ فلا ممسک لہا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اگر میں تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دوں تو کوئی ہے جو بند کرے؟ پھر دوسری بات، وما یمسک، اور اگر میں بند کر دوں، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو پھر کوئی ہے جو کھول کے دکھائے۔ اب اللہ اوپر سے نظام سمجھا رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہماری حکومت غلط ہے، ہماری حکومت ظالم ہے، ہماری پولیس ظالم ہے، ہماری فوج ظالم ہے، بزدل ہے، لہذا ہم ذلیل ہو گئے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات قرآن میں سمجھا رہا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، میں اگر تمہارے لیے عزت کا، رحمت کا دروازہ کھولوں، فلا ممسک لہا، پوری دنیا کی ایٹمی طاقتیں اکٹھے ہو جائیں تو وہ دروازہ بند نہیں کروا سکتی۔ وما یمسک، اور اگر میں وہ دروازہ بند کر دوں تو تم پاکستان کا ایٹمی طاقت بن جانا وہ دروازہ کھلوا نہیں سکے گا۔ فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اب یہی مضمون دو اور آیات، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں، فلا کاشف لہ الا ہو، تو میرے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو دور کر سکے۔ ان یمسسک اللہ بضر، میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں، فلا کاشف لہ الا ہو، تو کائنات میں کوئی ہے نہیں جو تمہاری مشکل دور کر سکے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں تمہاری بھلائی کا ارادہ کر لوں، فلا راد لفضلہ، تو کوئی نہیں ہے جو میرے فضل کو روک سکے۔ ابھی تو صرف ایک ایٹمی طاقت ہمیں روک رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ساری دنیا ایٹمی طاقت بن جائے اور تمہارے خلاف ہو جائے اور میں تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کر لوں تو یہ سب مل کر نہیں روک سکیں گے۔ تب قرآن ایک اور مفہوم پیش کر رہا ہے، ہم کسی اور وادی میں ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اچھے حالات اللہ، ہماری حکومت خراب ہے، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے یمسسک اللہ بضر، یہ اللہ دور نہ کرے تو کوئی سکتا۔ اللہ کا یہ ہے کہ وقت ہماری بھلائی کو ہمیں عزت دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کیا، لہذا وہ سبب کے طور پہ کبھی کسی ملک کو استعمال کرتا ہے، کبھی اپنے حکمرانوں کو، کبھی پرائی حکومتوں کو۔ لیکن اگر اللہ فیصلہ کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان تعودوا نعود، اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے بندوں پہ حملہ کرو گے تو میں خود آ کے حملہ کروں گا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اگر تم پوری دنیا کے انسان جمع ہو کے بھی مقابلے پہ آ جاؤ، اگر میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت میرے بندوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ تو میں نے قرآن 12 لن یغلب 12,000 من قلت، 12,000 مسلمان ہوں، 12,000 تو انہیں پوری دنیا مل کر شکست نہیں دے سکتی۔ 12,000 مسلمان ہوں تو پوری دنیا مل کر انہیں شکست نہیں دے سکتی، اور اگر ان کو شکست ہو گئی ہے تو اس کی وجہ کمی نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ لن یغلب، یہ مسلم شریف کی روایت بتا رہا ہوں، لن یغلب، ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے، 12,000 12,000 ایمان والے، من قلت، کمی کی وجہ سے۔ 12,000 کے مقابلے میں 12 لاکھ ہوں، 12 کروڑ ہوں، تو ان کو اگر شکست ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس ایٹم بم کوئی نہیں، ان کے پاس جہاز کوئی نہیں، ان کے پاس ٹینک کوئی نہیں، ان کے پاس فوج کوئی نہیں، بلکہ اس کی وجہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو رہی، ان کو اگر شکست ہوئی ہے تو اس کا سبب نافرمانی ہے، نافرمانی۔
کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فتح دینے پر آ جائے تو پھر ایٹم بم والے زور دکھا سکتے ہیں, راکٹ والے زور دکھا سکتے ہیں, اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے. اللہ نے ایک ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے, اس کا نام ہے صدل و قن. صدل و قن فرشتوں کی ایک قسم ہے جہاں صدل و قن اپنا انگوٹھا آگے کر دے, انگوٹھا ہے, اس کے انگوٹھے کے ناخن پر, ناخن 7 سمندروں کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا. 7 سمندر بھائی کہہ رہا ہوں, یہ کراٹا کی نہر نہیں کہہ رہا ہوں, 7 سمندر کا پانی اس کے ناخن پہ ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں اترے گا. اللہ اس فرشتے کو اتار دے کہ جاؤ ایمان والوں کی مدد کرو, تو ایٹم بم والے کیا کریں گے؟ راکٹ والے کیا کریں گے؟ جہازوں والے کیا کریں گے؟ اب مسئلہ اٹکا ہوا ہے اللہ کے فیصلے پر. اللہ اگر فیصلہ کر دے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں, اور اگر وہ اپنے فیصلے کو روک لے تو اس سے کروانے والا کوئی نہیں. اللہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں مدد ہو رہی؟ تو اللہ اس کو بھی قرآن میں بتا رہے ہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اگر تم پر میں نے مصیبت کو ڈالا ہے تو تمہارے گناہوں کی سزا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, ابھی بہت سارا میں نے معاف بھی کر دیا ہے, بہت سارا معاف کر دیا ہے, اور جو آیا ہے وہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی نافرمانی کی وجہ سے, اور فوج کی نافرمانی کی وجہ سے, اور پیپل پارٹی کی نافرمانی کی وجہ سے, مسلم لیگ کی نافرمانی کی وجہ سے, تو لہذا کیا ہوتا ہے, کوئی حکومت کو گالیاں دیتا ہے, کوئی سیاسی جماعتوں کو گالیاں دیتا ہے, کوئی فوج کو برا بھلا کہتا ہے, کوئی پولیس کو برا بھلا کہتا ہے. چونکہ یہ ماحول ہے تو ہمارے خطیب بھی عام طور پر حکومت پر ہی رگڑا پرندہ پھیرتے ہیں. وہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھاتے کہ یہ جو تمہارے میاں چنو بازار میں غلط تول رہا ہے یہ بھی اس عذاب کا سبب ہے, اور جو یہاں جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے یہ بھی اس مصیبت کا سبب ہے, اور جو آنے والی عورت کو سودا بیچتے ہوئے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے یہ بھی اس عذاب کا سبب ہے, اور جو میٹر کی بجائے گز رکھ کے کپڑا ناپ کے دے رہا ہے اور دیکھنے والے کو میٹر دکھا رہا ہے وہ گز, اور وہ اس کو میٹر دکھا رہا, یہ بھی اس عذاب کا سبب ہے. اور جو کچے رنگ کو پکا رنگ کہہ کے بتا رہا ہے کہ بڑا پکا رنگ ہے, کبھی نہیں اس کا رنگ ختم ہوگا, یہ بھی اس عذاب کا سبب ہے. اور یہ منڈیوں میں ملاوٹ کر کے غلے بیچ رہے ہیں, اوپر اچھا غلہ نیچے گندا غلہ, یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. جنہوں نے بینکوں میں سیونگ پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں اور بینکوں میں سودی اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. اور جو نمازیں چھوڑ چکے ہیں یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. جو ماں باپ کو دکھ دے رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں اور ان کے دلوں کو زخمی کر رہے ہیں یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. اور جو بازاروں میں چلتے ہوئے نظروں کو غلط دوڑاتے ہیں یا جو زنا کے اڈے چلاتے ہیں, زنا کو پھیلاتے ہیں, خود زنا کرتے ہیں, یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. شراب پینے والے بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. تکبر سے چلنے والے اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. زکات نہ دینے والے اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. عشر نہ دینے والے اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. بے پرد عورتیں بازار میں زینت کے ساتھ بن ٹھن کے نکلنے والی وہ اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. گانے سننے والے اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. موسیقی کی دکانیں کھول کر موسیقی بیچنے والے, فلموں کی کیسٹیں بیچنے والے, سینما چلانے والے یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. اور جھوٹ بولنے والے اور غیبت کرنے والے اور چغلے کھانے والے, لگائی بجائی کرنے والے, ادھر کی ادھر سنانے والے یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. فرقہ واریت پھیلانے والے وہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. جو امت کو امت پنے میں دیکھنے کی بجائے ان کو گروہوں میں تقسیم کر رہے اور ایسی تقریریں کر رہے جس سے امت میں نفرت پیدا ہو رہی. مسلمان کے قریب ہونے کی بجائے اس سے دور ہوتا جا رہا. سلام کرنا چھوڑ گئے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے, ایک دوسرے کو دیکھ کے نظریں ہٹا گئے. میں نے رات بیان میں بتایا, میں نے ایک آدمی سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا, اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ توڑے نال سلام لاؤنا بھی جائز کوئی.